بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، ناظرین، برادران و خواہران، آج رمضان المبارک کے آخری افطار کے وقت شہریار ٹی وی پر علامہ محمد عمران قادری حفظہ اللہ ان کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سے دوست ان خبروں کے بارے میں دعا کے لیے اور کچھ اپنے تاثرات اور جذبات بتانے کے لیے کہہ رہے تھے، جو القدس الشریف سے خبریں متواتر پریشان اور رنجیدہ کر دینے والی آ رہی ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ مسئلہ درد کا، رنج کا، افسوس کا اور ظلم کا، ستم کا، جبر کا ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور کتنی ہی قوموں کو یہ مسائل درپیش ہیں جو جبر اور قہر کے ماحول میں، جہاں سانس لینا بھی دشوار ہو، وہاں جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اور ہر قسم کے ستم کا اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک بحیثیت انسان بھی ان سے ہمدردی ہے، اور بحیثیت مسلمان بھی ان سے ہمدردی ہے، کیونکہ مسلمان کا رنج، غم، خوشی ایک ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک جسم واحد کے ساتھ آپ نے تعبیر کیا کہ مسلم مومن چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، وہ ایک جسم کی طرح ہیں، اور ایک جسم جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے جسم کے کسی حصہ میں بھی رنج پہنچتا ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی دوا کیا ہے،
درد ہے، درد کا احساس بھی ہو، پھر اس کی دوا، دارو، مداوا کس طرح ہو؟ یہ سوال دنیا میں انسانی برادری میں بھی ایسے لاکھوں میں انسان موجود ہیں اس فکر کے، جو ظلم کے خلاف ہیں اور جبر کے خلاف ہیں، قہر کے خلاف ہیں، اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور جہاں بھی کہیں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور بلا تعصب، بغیر کسی تعصب کے کرتے ہیں، یعنی صرف انسانی حوالے سے کرتے ہیں۔ لیکن مداوا اس کا دوا یہ شروع سے ہی، اگر آپ صرف ایک مذہب یا ایک قوم اور ایک خاص دائرے سے اوپر اٹھ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ استحقاق جو ہوتا ہے نا، وہ اس سے زیادہ ہر دور میں طاقت کا تقاضا دیکھا گیا کہ استحقاق کسی بھی اشتراک سے ہوتا ہو تو طاقت سے کسی بھی جگہ پر یا کسی قوم پر لوگ غلبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے قوانین ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ بغیر طاقت کے، یعنی تشدد کے، قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے استحقاق ثابت کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ لیکن پچھلی جو تاریخ انسانی ہے اس کے اندر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ طاقتور اقوام ہمیشہ اس قانون کو نہیں مانتی اور اس سے باہر جاتی ہیں۔ ہمیں اس وقت کسی غیر فلسفیانہ تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سا ایک اصول ہے کہ کسی گھر میں اگر آگ لگ جائے اور گھر میں رہنے والے فیملی ممبرز سارے آپس میں تھوڑے تھوڑے رنجیدہ ہوں، یعنی ان کے آپس میں کوئی بول چال بند ہو یا کوئی تھوڑی بہت ان کے درمیان آپس میں کوئی معمولی معاملات پر بول چال بند ہو یا رنجیدگی ہو ان کے آپس میں، اور گھر میں ایمرجنسی ہو جائے، آگ لگ جائے، کچھ بھی ایسا حادثہ آ جائے تو وہ اپنے اختلافات کو بلا دیتے ہیں اور مل کر وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مشترکہ کاز ہے، مشترکہ مفاد ہے، اور سب کے لیے یہ چھت ہے، رہنا ہے اس جگہ پہ، اس کی حفاظت ضروری ہے، تو وہ نقصان سب کا نقصان ہے۔ اگر اس گھر کو کچھ ہو گیا تو وہ سب اپنے اختلافات تھوڑے بہت زیادہ تھوڑے جو بھی ہوں ان کو بلا دیتے ہیں، متحدہ کوشش کرتے ہیں، ایک یونٹی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی واقعہ ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس واقعہ کی جو نوعیت ہے وہ قومی ہے، اس کا نقصان بھی قومی ہے، مذہبی ہے، دینی ہے، فائدہ ہے تو وہ کیا مشترکہ ہے سب کا، اور جتنا بڑا وہ کاز ہے اتنا ہی بڑا مقصد لے کر لوگ اس کی آواز اٹھاتے ہیں۔ یا بعض لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، وہ صرف آواز اٹھانے تک ہیں، وہ مقصد بھی ان کو حاصل ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر پورا کاز ہمیں ہمارا مقصد یا ایم جو ہے وہ کنارے نہ بھی لگے تو ہمارا اس سے بھی مقصد حل ہو جاتا ہے۔ تو ہر صورت میں مشترکہ کاز کے لیے مشترکہ محنت کی ضرورت ہے، متحدہ ایک
کوشش کی ضرورت ہے، اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یکجہتی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر، ہم قدم ہو کر، کندھے سے کندھا ملا کر چلا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ وہی جانے جس کے تن لگے، تو اس ارض مقدس پر بسنے والے اہل اسلام خود مختلف مقاصد کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مختلف جذبات کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے اپنے کئی محاذ ہیں، اور کچھ بہت انتہا پسند ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ اس سے بھی نرم ہیں، ایک وہاں اتھارٹی بھی ہے، آپ جانتے ہیں مغربی کنارے پر۔ تو ان تمام کے درمیان اگر یکجہتی نہ ہو، اور اس کی مثال ایک تو لمبی بات کرنے والی نہیں، دکھ کی گھڑیاں ہیں، مختصر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک آپ میں سے ہر آدمی کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی، کوئی رکشہ، کوئی کار، کوئی ٹرک یا کوئی کسی کا ڈرائیور ہوگا، یعنی پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور ہے یا اپنی ضرورت کے ساتھ وہ اپنے گاڑی چلاتا ہے، تو اس کو یہ بات آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ ڈرائیور کے پاؤں کے نیچے، دو پاؤں کے نیچے دو آلات ہوتے ہیں، ایک پاؤں کے نیچے کلچ ہوتا ہے اور ایک پاؤں کے نیچے ریس ہوتی ہے، گیس جس کو کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو جو ہے وہ سپیڈ کے لیے کہتے ہیں، قوت، پاور، جو بھی ہے اس کو آپ نام دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب ڈرائیور حضرات جو گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر وہ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دو ذہن اگر ہوں، جو ایک گیس کو کنٹرول کرے، دوسرا کلچ کنٹرول کرے، دو ذہن ہوں، مائنڈ دو ہوں، ایک بندے کے دو مائنڈ ہوں تب بھی نقصان ہوگا۔ اگر بندے ہی دو ہوں کہ ریس اور دے رہا ہے اور کلچ کنٹرول اور کر رہا ہے، تو کلچ اور ریس کا آپس میں جو باہمی رشتہ ہے توازن کا، یہ ڈرائیور سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ کلچ کو کتنا اوپر کرنا ہے، یعنی اس پہ دباؤ کم کرنا ہے، اور جتنا کم کرنا ہے اتنا ہی ریس پہ بڑھاتے جانا ہے۔ اس توازن کا نام ہے گاڑی کا چلتے رہنا۔ اس توازن کے بغیر اگر کلچ کنٹرول اور ریس کا توازن نہ رہے اور دو ذہن اس کو کنٹرول کریں، تو اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہے۔ بس یہ مثال ہے۔ اگر جو تنظیم اپنے رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہے، احتجاج کے دوران بھی فیصلہ کرتی ہے کہ ہماری کتنی طاقت ہے، اسٹرینتھ کیا ہے، اس کے خلاف وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر کسی قوم کو چھیڑ لیتی ہے یا دشمن کو چھیڑ لیتی ہے، اور جس وقت چھیڑتی ہے تو رد عمل اس کا جب آتا ہے تو وہ نہتی قوم پر آتا ہے۔ جب نہتی قوم پر رد عمل آتا ہے، اس وقت ان کی چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو غور فرمائیں کہ جن کو آپ اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر، انسانی رشتے سے کسی بھی طرح، ان کو پہلے بھی مشورے میں شریک کرنا چاہیے کہ ہمیں عمل کس طرح کا کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو صحیح صورتحال بتائیں اور اس کے مطابق عمل ہو، اور پھر رد عمل کا دفاع بھی ہو، ڈیفنس بھی ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر رمضان المبارک میں ایسا ہوتا ہے، ایک موقع پر ضرور ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے کہ
ان طبقات کی طرف سے بھی کچھ اس پر عمل ہوتا ہے، پھر رد عمل ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے بھائیوں کو جو مقبوضہ علاقے میں بستے ہیں ان کے اندر یکجہتی کامل ہونی چاہیے۔ وہ اپنا اختلاف سب سے پہلے ختم کریں اور پھر ایک اس کی شورا ہو، شورا کے مطابق، اور مقاصد جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے مقاصد وہ ذہن میں نہ رکھے جائیں، بلکہ ایک بڑا کاز جو ہے اس کے لیے جدوجہد کو ذہن میں رکھا جائے اور اسی پیمانے پر اس کے بارے میں تیاری کی جائے۔ پوری مسلم امہ اگر متحد ہو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ آپ خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ لا ینحل نہیں ہے، اور اس کا صرف ایک حل لڑائی بھی نہیں ہے، مذاکرات سے اور یونٹی سے، مشترکہ آواز اٹھانے سے۔ کئی فورم ایسے ہیں کہ جس پر آواز پہنچائی جائے تو بیداری آ سکتی ہے اور مسئلہ جو ہے وہ لا ینحل نہیں، حل اس کا آ سکتا ہے سامنے۔ تو اس کے باوجود یہ تو باتیں ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ کارگر ہو سکتی ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن بہرحال ہم لوگ کسی اور کو کیا بتائیں گے؟ ہمارے لوگ تو ایک اسلامی ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں ایک مطالبہ، ایک قرارداد پیش کروانے کے لیے کل رات جتنے بندے 2 دن پہلے یہاں ان صہیونیوں کے ہاتھوں سے مرے ہیں، اس سے زیادہ بندے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے مروا لیے ہیں، مسلمانوں سے، اور انہوں نے مار دیے، انہوں نے مروا لیے۔ تو جو قوم اتنی بے تدبیر ہو وہ پوری دنیا کو کیا مشورے دے گی؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے اندر خلوص پیدا فرمائے، اسلام کے لیے بھی، دین اسلام کے لیے بھی۔ صرف نعروں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، اور صرف جذبات سے بھی نہیں، پوری طاقت کا ادراک کرتے ہوئے، مشورے کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ کیوں کہ یہ صرف گفتگو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سنجیدگی کا مسئلہ ہے، سوچنے کا، پھر عمل کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہمیں سوچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو اس نے عقل ہمیں دی ہے اس میں سلامتی دے، سوچنے کی توفیق دے، اور ہمیں عام مقاصد جو ان کو ہدف اگر بنائیں گے تو بھی نقصان ہوگا، اپنے اہداف کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اس کو حل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی اقدار اور ایسی ویلیوز کے ساتھ، کہ ان اخلاقیات کے ساتھ ہم متصف ہوں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے خلوص، اس کے دین کے ساتھ خلوص اور کام کے ساتھ خلوص عطا فرمائے۔ پرخلوص لوگوں کو یقیناً اللہ تعالیٰ زندگی تنگ نہیں رکھتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اور زندگی آسان، عزت والی دنیا اور آخرت کی اسی کی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے بھی مخلص ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی مخلص ہو، اور اس کے فیصلے اپنے لیے، قوم کے لیے، سب کے لیے بہتری کے لیے ہوں، اور جو خیر کے لیے کھڑا ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کامیابی عطا فرماتا ہے۔ غم کی اس گھڑی میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ مالک تعالیٰ جل وعلا ان کو حقیقی مسئلہ کو حقیقی طور پر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اپنے بھائیوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جینا تو مرنا، یہ آج کل موت جو ہے اور زندگی جو اس کی کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جیتے ہوئے عقل کے ساتھ، ہم شعور کے ساتھ
ہمیں شعوری فیصلے لینے کی اور اس محاسبے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے کاج سے مخلص ہیں یا یوں ہی ہم جذبات اور نعرہ اسی تک ہی بات کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔